خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے۔ اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے۔ مذہب تبدیل نہیں ہوتا، امر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟ ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے۔ اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ میرے سارے کمپرومائزز، میری ساری اخلاقیات، میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے تصور شیطان سے متعلق جس بحث کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس پہ اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہمارا شیطان کے بہکاوے میں آنا ہماری کمزور قوت ارادی کی علامت ہے یا شیطان کے طاقتور ہونے کی دلیل ہے؟ کیا خدا کی تخلیق آدم کی اسکیم شیطان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا شیطان بھی خدا کی مانند ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے؟ کیا شیطان ہمارے اندر خدشات داخل کرتا ہے یا ہمارے داخلی خدشات کا نام ہی شیطان ہے؟ یہی بحث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ جی، آپ کا سوال۔ اسلامک تھیولوجی میں جتنی مونوتھیسٹک ہسٹری آف مین ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے اپنی ڈاؤن فال سے پہلے، اپنے زوال سے پہلے ایک خدا سے محبت کرتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا اور خدا کو پسند تھا۔ تو اور دوسرا قرآن میں جب اس کی خطا بتائی جاتی ہے تو اس کی صرف ایک خطا یا ایک گناہ بتایا جاتا ہے، جو یہ ہے کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جب شیطان کہتا ہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، تو خدا اس کا انکار نہیں کرتا، نہ اس میں اس کی نفی کی جاتی ہے۔ تو اگر اس میں کیا یہ خدا کے اینڈ پہ یہ ایک کیا کوئی انجسٹیفائڈ چیز نہیں ہے کہ اس نہ شیطان کو اپنی غلطی کا احساس دلایا گیا؟ دوسرا، جو خدا جو ایک رحیم ہستی ہے، ایک رحمت والی ہستی ہے، انسان کی ہسٹری ایک بے رحمی یا ایک انفرگیون ایکٹ سے شروع ہوتی ہے، تو خدا ایک جو رول ماڈل ہے پوری انسانیت کے لیے، وہ کیا کہتے ہیں پہلے شیطان کو فرگیو نہیں کر سکا تو ہمیں کیا فرگیو کرے گا؟ پہلی بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ شیطان خدا سے بہت محبت کرتا تھا، غالباً آپ کا اشارہ ابلیس کی طرف ہے۔ جی، یعنی میں نے تو واضح کر دیا کہ شیطان ایک ایڈجیکٹو یا اس میں صفت ہے جو انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، وہ جنوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اگر خاص ابلیس مراد ہے تو ابلیس کے بارے میں یہ جو کہانی سنائی جاتی ہے، یہ کہانی قرآن میں بیان نہیں ہوئی، یہ کسی صحیح حدیث میں بھی بیان نہیں ہوئی، یہ محض کہانی ہے، داستان ہے۔ قرآن نے صرف اتنی بات بیان کی ہے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، خلاف عقل ہے کہ یک بیک اتنی بڑی سرکشی کا ارتکاب کر لیا جائے۔ سرکشی کے پہلے سے جراثیم موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے، چنانچہ وہاں بھی اسی طرح ہوا۔ تو ایک تو اس افسانے کو ذہن سے نکال دیجئے، یہ افسانہ لوگ سناتے ضرور ہیں لیکن اس کی کوئی بنیاد الہامی لٹریچر میں ہے کہ وہ بہت عبادت گزار تھا، وہ 10,000 سجدے یہ سب داستان ہے، کہانی ہے جتنی بھی۔ قرآن میں کہیں اس کا ادنا درجے میں ذکر نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ میں تو اسی لیے بار بار نوجوانوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ ان کے گھر میں اللہ کی کتاب موجود ہوتی ہے، اس کو نکال کے کبھی پڑھیں تو انہیں معلوم ہو کہ کتنی کہانیاں اور داستانیں ہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہو چکی ہیں، درحال کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو شیطان نے کیا وہ صرف نافرمانی نہیں ہے، وہ سرکشی ہے۔ دیکھیے، نافرمانی تو سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے ایک غلطی ہو گئی تو غلطی کا پہلی بات تو یہ کہ محرک کیا ہے۔ آدم کی غلطی کا محرک اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انہیں ترغیب دے گئی کہ اگر آپ یہ غلطی کریں گے، جس کو اللہ نے منع کر دیا تھا وہ کام کریں گے، تو اس سے آپ کو حیات جاوداں ابدی بادشاہی حاصل ہو جائے گی۔ یہ ایک اچھی بات ہے جس کی طرف وہ لپکے، یہ اپنی ذات میں بری بات نہیں ہے۔ شیطان نے یا ابلیس نے جو غلطی کی یا نافرمانی کی، اس کا محرک دیکھیے کیا ہے۔ اس کا محرک کسی اچھی چیز کو حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، انانیت ہے۔ اس نے جو استدلال کیا وہ یہ تھا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، میں ایک برتر مخلوق ہوں، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ ایک کہتر مخلوق ہے، آپ نے اس کے سامنے مجھے سجدہ ریز ہونے کے لیے کیوں کہا؟ یہ در حقیقت انانیت اور تکبر ہے۔ انانیت اور تکبر کا ہی چلے اظہار ہو گیا۔ جس وقت توجہ دلائی گئی کہ یہ تکبر کس کے سامنے کر رہے ہو، عالم کے پروردگار کے سامنے کر رہے ہو،
تو آدم کو جب توجہ دلائی گئی تو آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وہ فوراً توبہ کر کے رجوع کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان سے فی الواقع غلطی ہوئی، انہیں معاف کر دیا جائے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں نے صحیح کیا ہے بلکہ میں اس سرکشی پر قائم ہوں اور اب میں قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں۔ اس کے بعد خدا کیا رحمت فرمائے؟ وہ رحمت مانگنے کب گیا ہے؟ یہ تو آپ کی ہمدردی ہے اس کے ساتھ جو آپ فرما رہے ہیں کرتے ہیں۔ ایسا فرشتے نوری مخلوق ہیں، تو ایک نوری مخلوق کس طرح خیر اور شر کا شعور رکھ سکتی ہے؟ اور اگر وہ خیر اور شر کا شعور رکھتی ہے تو کیا وہ شر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں رکھتی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خیر اور شر کا شعور تو اللہ تعالیٰ ودیت کرے گا، اس کا کسی کے نوری یا خاکی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو چاہے گا خیر اور شر کا شعور دے دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا۔ بہت سے جانوروں کو اس نے خیر اور شر کا شعور نہیں دیا، حالانکہ ان کے اندر زندگی ہے اور وہ بھی بہرحال جبلتوں کے پابند ہیں، لیکن خیر اور شر کا شعور ان کے اندر نہیں ہے۔ انسان کو خیر اور شر کا شعور دیا گیا ہے، جنات کو دیا گیا، فرشتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ یعنی تینوں مخلوقات خیر اور شر کا شعور رکھتے ہیں، باشعور مخلوقات ہیں۔ نافرمانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ کرتے نہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمہ وقت خدا کے حضور میں رہتے ہیں۔ نافرمانی کرنے کی صلاحیت یعنی وہ شجر و حجر کی طرح نہیں ہے کہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے، ورنہ تو شرف کیا ہوا ان کا؟ وہ اللہ کے حضور میں رہتے ہیں، اس وجہ سے کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے انسانوں میں سے جب کسی شخص کو پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ خدا کے حضور میں ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ کیا ہمیں اسلامی روایات میں بھی شیطان کی کوئی مارفولوجیکل ڈیٹیلز ملتی ہیں؟ بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ یہ اصل میں عام طور پر جو وہم پرست قومیں ہیں ان کے اندر یہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی ذہنی تصویروں کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیے نا، قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ جنات ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی ایک مخلوق کو پیدا کیا، جیسے انسانوں کو پیدا کیا، جیسے جانوروں کو پیدا کیا، اس میں سے کوئی شیطنت اختیار کرے گا تو اس کا ایک مجسم وجود تو ہوگا۔ اب سب یہ ایک بڑے مزے کی سچویشن سامنے آتی ہے کہ اگر ابلیس ایک جن تھا تو وہ کن دو جنوں کی اولاد تھا؟ اور اگر وہ خود پہلا جن تھا تو اس کی زوجہ کون تھی اور اس کی اولاد میں سے مسلمان جن کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں تو میری ملاقات ہوگی تو میں پوچھوں گا اس سے، یہ سارے سوالات پھر ہی معلوم ہو سکے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر انسانوں کا آپ جائزہ لیں، آدم و حوا سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تو آپ کسی طرح بھی نہیں مان سکتے کہ جو اولاد کا سلسلہ اب چل رہا ہے یہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہوگا، کہیں سے تو ابتدا ہوگی نا۔ تو اس وجہ سے قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ پہلے مرحلے میں زمین کا پیٹ ہی ماں کا پیٹ بنا ہے، اس کے اندر سے انسانوں کو پیدا کیا گیا، انسانوں کو کیا سب مخلوقات کو پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے کے بعد ہزاروں سال تک مخلوقات اس طرح سے پیدا ہوتی رہیں، ان کے اندر سے بعض مخلوقات کو اتنا ڈیولپ کر دیا کہ ان کے اندر اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اس کو قرآن نے لفظوں میں بیان کر دیا۔ دیکھیے قرآن کے الفاظ یہ ہیں، بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ ہم نے انسان کو پہلے مرحلے میں براہ راست گارے اور مٹی سے پیدا کیا، زمین کے پیٹ سے وہ نمودار ہوا، پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک ہم نے اسی صورت میں اس کو درست کرنا شروع کیا۔ پھر جب وہ بالکل درست ہو گیا تو اب ہم نے دوسرے مرحلے میں اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت۔ اس طرح تو آپ ایوولوشن کی تائید نہیں کر رہے۔ ایوولوشن کے دو پہلو ہیں۔ ایک ایوولوشن کا پہلو وہ ہے جس کو ڈارون نے پیش کیا، جہاں ایک خلیے سے پھر تمام مخلوقات وجود میں آتی چلی گئی ہیں۔ وہ تو اب تک ایک نظریہ ہے، اس کبھی حقائق کی میزان میں پورا نہیں اتر سکا، علم و عقل کبھی بھی اس کی تائید میں کچھ بھی فراہم نہیں کر سکے، بلکہ اب تو جو فاسلز کے نئے ریکارڈ دریافت ہو رہے ہیں وہ بتدریج اس کی نفی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ارتقاء کا تصور ہوا ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں جب مخلوقات کو پیدا کیا گیا تو زمین کے پیٹ سے وہ پیدا ہوتی رہیں اور پیدا ہونے کا عمل پھر ہزاروں سال پر ہوا اور تمام انواع الگ الگ وجود میں پذیر ہوئی، نہ کہ کسی ایک نوع سے تمام انواع پھوٹی ہیں۔ میں تو جب قرآن کی روشنی میں غور کرتا ہوں تو مجھے بالکل صاف واضح ہو جاتا ہے کہ آدم و حوا کی پیدائش جس طرح ٹوین پیدا ہوتے ہیں بالکل اسی طرح زمین کے پیٹ سے ہوئی ہے، اسی وجہ سے پسلی سے پیدا ہونے کی قدیم تعبیر اختیار کر لی۔ لیکن احادیث میں آتا ہے کہ حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس لیے وہ ٹیڑھی کیا کہتے ہیں صفت کی مالک ہے۔ ان احادیث کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ سب روایتوں کو جمع کریں تو بالکل دوسری بات معلوم ہوتی ہے۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر عورتوں کے بارے میں کس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے، اس کو واضح کرنے کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی مثال پسلی کی سی ہے، نازک بھی ہوتی ہے اور ذرا تھوڑا سا مزاج کے اندر ٹیڑھ بھی رکھتی ہے، اگر اس کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ یعنی حوا تو کو یہ آدم تو ایک تعبیر ہے، بڑی خوبصورت ادبی تعبیر ہے جو رسالت
حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی. یہ پسلی کا جو افسانہ عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے یہ قرآن و حدیث کے لیے اجنبی ہے بالکل. یعنی حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا نہیں کیا گیا؟ ایسی کوئی بات قرآن مجید میں بیان نہیں. قرآن تو جس طرح کی تصویر بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دونوں کو ہم نے نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے. قرآن مجید کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ اے لوگوں اس خدا کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, اور پھر یہ کہا ہے کہ ان کے اندر سے جوڑا بنایا ان کا, یعنی آدم کو بھی اسی جان سے پیدا کیا, حوا کو بھی اسی جان سے پیدا کیا. یعنی جو انسانی زندگی کی اصل حقیقت ہے اس کو بیان کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ وہ جان کون سی تھی جس سے پیدا کیا جوڑے کو؟ ایک جان سے جوڑا پیدا کیا گیا, وہ جان کیا ہے؟ جان سے کیا مراد ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ ایک قطرہ آب ہوتا ہے جس کے اندر سے عورت بھی بنتی ہے اور مرد بھی بنتا ہے. لیکن ایک قطرے سے ایک مرد اور ایک عورت بیک وقت نہیں بن سکتے. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے ایک قطرے کے اندر خصوصیات کیا ہے. اصل بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ابتدائی زندگی پیدا کی ہے اس ابتدائی زندگی بارے میں ہمیں وہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ جو تمہیں زمین نظر آ رہی ہے اسی کو ہم نے ماں کے پیٹ کی طریقے سے انسانوں کی اور دوسری مخلوقات کی تخلیق کا محور بنا لیا. اس کے اندر سے یہ سب پیدا ہوئے. تو نفس واحدہ کا مطلب جو ہے وہ قطرہ آب نہیں ہے. یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے واضح کی. یعنی ایک جان سے پیدا کیا, ان کی شخصیت ایک ہے, ان کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک اصل ہے اور دوسرا اس کا ضمنی وجود ہے, بلکہ ایک ہی جان, ایک ہی شخصیت, ایک ہی حقیقت ہے جس سے ان کو وجود پذیر کیا. یار آپ پوچھو. ہاں جی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان کو قیامت تک جو ہے وہ انسان کو بہکانے کی چھوٹ دی گئی ہے تو رمضان میں اسے کیوں قید کر دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کے نفس کے اور انسان کے دل کے اوپر کیوں نہیں مہر لگا دیتا بجائے کہ وہ شیطان کو قید کر دیتا ہے؟ اس کی کیا ریئلٹی ہے, کیا حقیقت ہے؟ شیطان کو جو مہلت دی گئی ہے وہ مہلت تو قیامت تک اس لیے برقرار رہنی چاہیے کہ انسان کو جو مہلت دی گئی ہے وہ قیامت تک برقرار ہے. یعنی انسان کے ساتھ معاملہ یہ نہیں کیا گیا کہ ایک خاص دور کے بعد اب انسان سے اختیار چھین لیا جائے گا. قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان سب کے پاس ارادہ بھی ہے, ان سب کے پاس اختیار بھی ہے. جب ارادہ و اختیار ہے تو اپنا ارادہ و اختیار استعمال کریں گے. ارادہ و اختیار اچھا بھی استعمال کریں گے, برا بھی استعمال کریں گے. برا استعمال کریں گے تو اس پر انسانوں میں سے جو لوگ سرکش ہو چکے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوں گے, جو جنات میں سے سرکش ہو چکے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوں گے. یہ اثر انداز ہونے کا عمل بعد کے زمانے میں ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو بعد کا عمل ہے اس کو اللہ تعالیٰ روک بھی دیتے ہیں بعض اوقات. چنانچہ رمضان کے مہینے میں بعد کا عمل روکا جاتا ہے. آپ کے نفس کو روک دیا جائے تو پھر تو آزمائش ہی ختم ہو گئی, امتحان ہی ختم ہو گیا. یعنی ایک سپورٹ کھینچ لی جاتی ہے, جو برائی کے حق میں موجود ہے وہ کھینچ لی جاتی ہے, لیکن جو اچھائی کے حق میں سپورٹ ہے یعنی فرشتوں کی سکینت وہ رمضان میں بھی باقی رہتی ہے. اسلام میں ڈیفرنٹ فرقے ہیں جو ڈیفرنٹ کنسیپٹ دیتے ہیں اسلام کے بارے میں, تو ہم اپنے شعور کو استعمال کر کے کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ جو سیکٹس یا فرقے ہیں یہ وجود میں کیسے آئے؟ شعور کو استعمال کرنے سے آئے. یعنی انسان اپنے شعور کو استعمال کرتا ہے تو کسی چیز کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس میں غلطی بھی کھا جاتا ہے. بعض اوقات نیک نیتی سے غلطی کھاتا ہے, بعض اوقات تعصب کی وجہ سے غلطی کرتا ہے, بعض اوقات جذبات سے مغلوب ہو کے غلطی کرتا ہے. تو آپ اپنے شعوری سے اس کی غلطی اس پر واضح بھی کرتے ہیں. یعنی یہ فرقے اور یہ جو گروہ آپ کے ہاں بنے ہوئے ہیں یہ اس وقت ایک مصیبت بنتے ہیں جس وقت تعصبات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ورنہ انسان سوچتا ہے تو اس میں مختلف زاویہ نظر وجود میں آ جاتے ہیں. ابھی دیکھیے ہم سب لوگ بات کر رہے ہیں, ہم انسان ہیں, ہمارے مابین بہت سی چیزوں میں اختلاف ہوگا, تو یہ کیا کوئی قابل مذمت چیز ہے؟ یہی تو انسان کا شرف ہے. جب آپ اس اختلاف کو اپنے تعصب کی وجہ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, سرکشی پر اتر آتے ہیں, صحیح بات بھی نہیں سنتے کسی دوسرے کی, اور باہمی احترام کے جذبے سے خالی ہو جاتے ہیں, تب یہ خرابی کا باعث بنتا ہے. تو انسان کا شعور ہی ہے جس کو استعمال کر کے مختلف آراء بنتی ہیں, اس سے پھر مختلف گروہ وجود میں آتے ہیں. انسان کا شعور ہی ہے جس کو استعمال کر کے آپ ان گروہوں کی غلطی بھی واضح کر سکتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے یہ بات بیان کر دی کہ اگر آپ کو صحیح بات کو جاننا ہو تو آپ کے لیے کرائٹیرین معیار کیا ہے. آپ نے فرمایا میری امت میں بھی بے شمار گروہ بن جائیں گے جیسے بنی اسرائیل میں بنے, لیکن وہ آدمی جو حقیقت کو جاننا چاہے اس کے لیے معیار کیا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. وہ صرف تھوڑی سی زحمت کر کے دین کے بارے میں جب کوئی مسئلہ پیش ہو تو یہ معلوم کر لے کہ میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ کیا تھا. کتنا واضح معیار ہے. اگر آپ اپنے عقلی گدے لگاتے رہیں گے, اگر آپ ادھر ادھر کی باتیں سنتے رہیں گے, کہانیوں کی تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, تو پھر ظاہر ہے کہ فرقے بھی بنے گے, گروہ بھی بنے گے. آپ تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے معلوم کر لیں کہ اللہ کا پیغمبر جو بات کہہ کے گیا تھا وہ بات کیا تھی. صاحب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہر فرقہ دوسرے فرقے کو شیطان کا پیروکار قرار دیتا ہے, جس سے جو اسلام کی وحدانیت ہے وہ پارا پارا ہو جاتی ہے. تو اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ اس کا حل تعلیم ہے.
دیکھیے یہ کیوں کرتے ہیں لوگ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جہالت کا غلبہ ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کا بنیادی مسئلہ، ہمارے ہاں تو لوگ بہت سیاسی مسائل بیان کرتے ہیں، کوئی فلسطین کا مسئلہ بیان کرے گا، کشمیر کا مسئلہ، کوئی امریکہ کو گالیاں دے گا، کسی کو اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ غربت اور جہالت ہے۔ غربت اور جہالت کے خلاف اگر ہم جنگ نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، تو اسی طرح کی پستی میں گرے رہیں گے۔ آپ جب لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں تو ان کے اندر رفت پیدا ہوتی ہے، وہ اختلافات کے اسباب سمجھتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد میوچل رسپیکٹ کے ساتھ، باہمی احترام کے ساتھ فرقے تو پھر بھی نہیں ختم ہوئے نا؟ نہیں، فرقے ختم ہو جاتے ہیں، مکاتب فکر رہ جاتے ہیں۔ جس وقت آپ تعلیم عام کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یعنی مغرب میں آپ یہ دیکھیے کہ فلسفے میں، سائنس میں کیا نقطہ ہے نظر ختم ہو گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسی فضا بن گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیتے، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، باہمی احترام کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں۔ میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں، اختلاف کرنے کے بعد ہم ہنستے ہوئے اٹھ کے چلے جائیں، ایک چائے کے کپ پہ اکٹھے ہوں، اختلاف کریں اور یہ کہہ کے اٹھ جائیں کہ ہم اختلاف کرنے کے لیے بیٹھے تھے، نہیں اطمینان ہوا، نہیں اتفاق ہوا، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اگر ہمارے اندر یہ تعلیم اور تربیت پیدا ہو جائے، اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شیطان نے بھی تو اختلاف ہی کیا تھا نا؟ نہیں، شیطان نے اختلاف نہیں کیا، سرکشی کی ہے۔ یعنی اختلاف تو اس وقت تک تھا کہ اس نے ایک سوال کر لیا۔ دیکھیے اختلاف تو انسان کو کرنے کا حق ہے، لیکن اختلاف کرنے والا، آپ اس دیکھیے پورا وہ واقعہ کتنی خوبصورتی سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اختلاف فرشتوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کے بعد یہ نہیں کیا کہ ڈانٹ دیا ہو، نہیں، فرشتوں نے کیا اختلاف کیا تھا؟ یعنی انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ زمین پر اگر ایک صاحب اقتدار مخلوق بنانے والے ہیں تو فساد پیدا ہو جائے گا۔ غام صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ شیاطین کو انسان سے 2000 سال پہلے بنایا گیا تھا اور وہ بھی صاحب ارادہ اور صاحب اختیار تھے، تو کیا انہوں نے فساد کریٹ نہیں کیا جتنا انسانوں نے کیا؟ بات یہ کہ جنات کے اندر بھی فساد پیدا ہوا اور فرشتوں کے سامنے ان کی بھی تصویر موجود تھی، وہ یہ جانتے تھے کہ ان کے اندر بھی فساد کے آثار موجود ہیں، لیکن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے۔ آدم کو بھی جب ارادہ و اختیار دے کے زمین کی بادشاہی دینے کا اعلان کیا گیا تو انہوں نے اختلاف کیا، لیکن بڑے ادب کے ساتھ اختلاف کیا، اپنی بات پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ڈانٹ نہیں دیا ان کو، پوری اپنی اسکیم کی وضاحت کی۔ جب پوری اسکیم کی وضاحت کی تو دیکھیے انہوں نے اس کے اوپر کیا کہا، انہوں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی۔ ابلیس نے یہ بات نہیں مانی، اس کو بتایا گیا کہ اس وقت تمہیں ایک امتحان میں ڈالا گیا تھا، وہ امتحان کیا تھا کہ تم اپنی انانیت کے تابع ہوتے ہو یا برتر خداوند کے حکم کی پیروی کرتے ہو۔ تمہیں اپنی بڑائی تو یاد رہی، خدا کی بڑائی یاد نہیں رہی۔ اس غلطی پر جب اسے متنبہ کیا گیا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مزید سوال کر لیتا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنا اشکال پیش کرتا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اچھا اب مجھے ذلت میں ڈالا گیا ہے، میں اس ذلت کا بدلہ لوں گا اور قیامت تک سرکشی کے مقام پر کھڑا رہوں گا۔ تو یہ فیصلہ ہے اس کا جس کے بعد وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوا ہے۔ اسی طرح انسان کا معاملہ ہے، آپ کو غلطی لگی، مجھے غلطی لگی، میری غلطی مجھ پر واضح کی گئی۔ اس کو دیکھیں قرآن مجید نے خود سورہ نساء میں بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو کسی وقت جذبات سے مغلوب ہو کر بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، یا ملون السوء بجہالہ، پھر اس کے بعد ان کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے غلطی کر لی، اللہ نے یہ اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے۔ ٹھیک، تو آپ نے رویہ کیا اختیار کیا؟ اگر رویہ سرکشی کا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کے دل میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن کسی سرکش انسان کے لیے ہمدردی کے جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ جس وقت کوئی آدمی سرکشی کے ساتھ قانون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قانون توڑنے کی کوشش کرتا ہے، مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کو سخت ترین سزا دی جائے یا انتہائی سزا دی جائے، ورنہ تو افو درگزر کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں۔ ماڈرن سائیکالوجی اور سوشولوجی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سوشلائزیشن یا اس کا کلچر یا اس کی انوائرمنٹ جو ہے، جو اس کو خیر کے تقاضے بتاتا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ جیسے افریقہ کے کچھ ٹرائبز میں کینیبلزم جو ہے وہ کیا بالکل جائز سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک بچہ جو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں، اس کے باپ، اس کی گرد و نواح میں اچھے لوگ جن کو وہ اچھا سمجھتا ہے، جو اس کے خیر کے تقاضوں کے حساب سے وہ کینیبلزم میں یا انسانی گوشت کھانے میں کیا کہتے ہیں ملوث ہیں، تو وہ اس کو برا کبھی نہیں سمجھے گا، جس کو ہم شر سمجھتے ہیں، مگر وہ تو خیر سمجھتے ہیں۔ خیر اور شر کے کچھ تصورات فطری ہیں، وہ عالمگیر ہیں، وہ تمام انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سماجی اخلاقیات سے پیدا ہوتی ہیں۔ سماجی اخلاقیات اصل میں ان ایبسلیوٹ یا مجرد تصورات کے بعد پیدا ہوتی ہیں،
ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، معاشرے کے لحاظ سے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تمدن کی ترقی کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ایبسلیوٹ تقاضے اسی وجہ سے جاننے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ ہیں کیا۔ وہ مجرد تقاضے جو ہیں اسی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو لسٹ کر کے الگ بیان کر دی ہے۔ جو ان کی بلبوتے پر اخلاقیات پیدا ہوتی ہے اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پیغمبروں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ان کو بھی متعین کر لیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے بار بار آپ کو یہ توجہ دلائی کہ انسان کے پاس ارادہ اور اختیار ہے، ارادے اور اختیار کو انسان غلط استعمال کرتا ہے، غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے کہ اس کی فطرت بالکل مسخ ہو کے رہ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے بڑی انہوں نے نیکی سے خیر سے ابتدا کی ہوگی، بری صحبت میں پڑے، بتدریج صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ انسانوں کا خون پی رہے ہوتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے مجرم ایسے ہیں، لیکن وہ جو بنیادی اخلاقیات اندر ہیں ان کا امتحان کیا ہے؟ ان کا امتحان یہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کا خون پی لیں، لیکن جب انہیں بتایا جائے کہ ہم تمہارا خون پینے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اس موقع پر وہ اندر جاگ اٹھتا ہے۔ جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ یہ کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں وہ اپنے ساتھ وہ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو انسان کی فطرت میں کچھ تو فطری اخلاقیات ہیں، کچھ ان فطری اخلاقیات سے انفر کر کے استنباط کر کے سماجی اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں، سماجی اخلاقیات بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً بزرگوں کے معاملے میں ادب کا طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ تو ایک اعلیٰ ترین قدر ہے، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، ساری انسانیت مانتی ہے۔ ہمارے یہاں آج سے 50 سال پہلے اس نے سماجی اخلاقیات کی یہ صورت اختیار کر لی تھی کہ آپ کسی بڑے کے سامنے یا بزرگ کے سامنے سر ننگے نہیں جائیں گے۔ یہ تبدیل ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ اصل میں اس کی مینیفیسٹیشن تھی۔ اصل قدر اپنی جگہ موجود ہے، ہو سکتا ہے آج ادب اور احترام کے نئے اسالیب وجود میں آ جائیں۔ تو یہ انسانی تمدن میں ہوتا رہتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ماہرین سماجیات، عمرانیات اور ماہرین نفسیات جو غلطی کرتے ہیں وہ اصناف کی کیٹیگرائزیشن کی غلطی ہے، یعنی وہ فطری اخلاقیات اور سماجی اخلاقیات میں فرق نہیں کرتے۔ فطری اخلاقیات ناقابل تغیر ہیں، عالمگیر ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ سماجی اخلاقیات ان سے پیدا ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر اٹھتی ہیں، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ جس طرح پازیٹیو چارج اپنی شناخت کے لیے نیگیٹو چارج کا محتاج ہوتا ہے، تو کیا رحمان بھی اپنی شناخت کے لیے شیطان کا محتاج ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رحمان اپنی شناخت کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ رحمان تو اپنی تخلیقی فعالیت کا اظہار کر رہا ہے، وہ خالق ہے، اس سے تخلیق کا ظہور ہو رہا ہے۔ چونکہ اس کے اندر رحمت کے دائیات موجود ہیں، اس لیے وہ بڑی سے بڑی اعلیٰ مخلوقات پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ ان مخلوقات میں اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ ایسی مخلوقات بھی پیدا کرے گا جن کو ارادہ اور اختیار دے گا۔ ارادے اور اختیار کے نتیجے میں شیطان وجود میں آتے ہیں، اور ارادے اور اختیار کے نتیجے میں انبیاء علیہم السلام وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ چیز تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے تخلیقی عمل کا ایک ناگزیر نتیجہ ہے۔ اس میں خدا کی شناخت کے احتیاج یا اس کا محتاج ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ وہ اس سے بالا تر ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ تم میری آیات کا کیا شمار کرو گے؟ اگر سارے تمہارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو میری دنیاؤں کا تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ ابھی تو ہمارا حال یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی ہم نے سائنسی جدوجہد کی ہے پچھلے 200 سال میں، تو معلوم ہوا کہ اس کائنات کے اندر یہ ہماری زمین جس میں بڑی چیز سمجھتے تھے، یہ ایک ذرہ ناچیز ہے۔ ہم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر ہر طرف رحمان کا ظہور ہو، شیطان ہو ہی نہ، تو پھر ہم برائی کو کس کے کھاتے میں ڈالیں گے؟ یہ بات یہ ہے کہ اگر رحمان کا ہر طرف ظہور ہو، جیسے کہ مجھے توقع ہے کہ جنت میں ہو جائے گا، تو اس موقع کے اوپر اب برائی ہوگی نہیں، اس لیے اس کو کسی کھاتے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں اسٹیبلٹی کے لیے شیطان اتنا ہی ضروری ہے جتنا رحمان۔ اختیار کے استعمال اور اس امتحان کے لیے جس میں انسان کو ڈالا گیا ہے، اس میں یہ ضروری تھا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھی جائے کہ آپ برائی کر سکیں۔ یعنی ہمارے اندر جو صلاحیت ہے برائی کرنے کی وہ شیطان ہے۔ آپ کے اندر جو صلاحیت ہے برائی کرنے کی وہ آپ کے نفس کا دائیہ ہے۔ شیطان تو اصل میں یا ہم بنتے ہیں یا جنات بنتے ہیں، ہے نا؟ شیطان اس کو نہیں کہتے ہم، ہمارے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھے کیسے بیان کیا، بتایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ میں نے انسانی نفس کو، انسانی شخصیت کو تشکیل دیا، میں نے اسے بنایا، اور جب اس کو نک سک سے درست کیا تو اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ یہ چاہے تو خیر کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو شر کا راستہ اختیار کرے۔ غامدی صاحب، یہاں سے ہم آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ برائی کرنے کے لیے ہمیشہ شیطان کی سپورٹ کی ضرورت ہے، یا صرف جو اس کا ارادہ ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ برا ارادہ کر لیں، تو کیا وہ صرف اس کے ذریعے وہ برا عمل کر سکتا ہے یا اسے شیطان کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کا بہت اچھا موقع اس وقت ملتا ہے جب آپ رمضان کے مہینے میں برائی کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں شیطان کو تو بند کر دیتا ہوں، جنات کو میں کسی قسم کے بھی وسوسے ڈالنے سے روک دیتا ہوں،
اس کے باوجود برائی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کا منبع اور شر کا منبع خود آپ کا ارادہ و اختیار ہے. جب آپ اسے غلط استعمال کرتے ہیں تو اس سے شر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا بات یہ ہے کہ مولانا مودودی اپنی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ شیطان صرف اور صرف انسان کے اندر وسوسہ ڈالنے کی قوت رکھتا ہے، کسی کو جسمانی طور پر بیمار نہیں کر سکتا. تو پھر یہودی جادوگر لبید بن عاصم نے کس طرح آن حضور کو شیطانی جادو سے جسمانی طور پر بیمار کر دیا؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات کہ جادو کیا چیز ہے، یعنی جادو ایک نفسی علم ہے. اس میں شیاطین کا دخل بہت بعد میں شروع ہوتا ہے. جادو کی کئی اقسام ہیں، اور آپ جب کسی نفسی علم سے کام لیتے ہیں، جیسے اب پیرا سائیکالوجی آپ کو بہت سی چیزیں بتا رہی ہے جس میں آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں، ٹیلی پیتھی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں میں آپ کے اپنے نفس کی قوتیں اثر انداز ہوتی ہیں. جادو میں بھی عام طور پر انہی قوتوں سے کام لیا جاتا ہے. اس یہودی نے کیا جادو کرنے کی کوشش کی تھی اس کی کوئی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ معلوم نہیں ہے. دن بدن بیمار پڑتے چلے گئے، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی کنگھی کے اوپر جادو ہو گیا. نہیں، یہ تو بہت حد تک دیکھیے بات یہ ہے کہ افسانے ہیں. اتنی سی بات صحیح روایتوں کے اندر بیان ہوئی ہے کہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیے یہود کے بارے میں یہ بات قرآن نے بھی واضح کر دی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ استدلال کے میدان میں اس دعوت کو شکست نہیں دی جا سکتی، اخلاقی لحاظ سے بھی یہ اتنے برتر لوگ ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، تو جس طرح انہوں نے جسمانی نقصانات پہنچانے کے لیے بہت سے منصوبے بنائے، جیسے کبھی بلا کر پتھر لڑکا دیا یا اس طرح کے معاملات کیے، اسی طرح جادوگروں سے بھی مدد لی جس طرح کہ اب بھی ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں. تو جادو کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے. کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گرانی سی محسوس کی، اور اس کے بعد روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم دی گئی کہ آپ دعا کریں. جب آپ نے دعا کی تو وہ گرانی ختم ہو گئی. اس کو بعد لوگوں نے افسانہ بنا کے اس میں بہت سی تفصیلات کا اضافہ کر دیا ہے. قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ کسی پیغمبر کو بھی ہرگز اس کے دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں واللہ یعصمک من الناس. آپ مطمئن رہیں اللہ تعالیٰ ان انسانوں کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کرے گا. تو جو خدا کی حفاظت میں ہو اس کے اوپر کوئی چیز کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ وقتی طور پر ایک اثر ضرور ہوا، اللہ کی دعا سے فوراً ختم. ایسا مسئلہ یہ ہے حضرت زکریا بھی تو پیغمبر تھے، انہیں بھی تو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیا گیا. یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت کسی قوم کو سزا دینا چاہتے ہیں اور جس وقت وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب اس قوم کو آخری درجے میں سزا دینی ہے، تو پھر بعض اوقات پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو حوالے کر دیا جاتا ہے. لیکن وہ بھی صرف نبیوں کو، رسولوں کے معاملے میں یہ کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک، آپ پوچھیے. اگر ابلیس کے واقعے کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں یہ انڈورس کیا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہو، الٹیمیٹ ٹروتھ کا ایک کانسیپٹ ہو، اور اگر کوئی بات کہہ رہا ہے اور آپ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تو آپ اس کو سزا دے دیں، بلکہ فار لائف سزا دے دیں. تو اگر آپ کوئی نے سرکشی کے لفظ پر غور نہیں کیا. سرکشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک رائے قائم کی، مجھ پر میری رائے کی غلطی واضح ہو گئی، میں اب بھی اس پہ اصرار کر رہا ہوں، اس کو سرکشی کہتے ہیں. تو اگر مجھ پہ میری رائے کی غلطی واضح رائے کا نہیں کر مطلب یہ ہے اگر آپ کی غلطی واضح نہیں ہوئی تو پھر تو آپ استدلال کریں گے نا، آپ بات بیان کریں گے، آپ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے. جب میں اپنے آپ کو انسان سمجھ کر اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں جی میں نے یہ بات اس طرح سمجھی ہے، میرے پاس اس کے یہ دلائل ہیں، میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں. یہ چیز جو ہے یہ تو کبھی بھی سرکشی نہیں ہوتی. آپ 10 سال تک اظہار رائے کرتے رہیے لیکن آپ سمجھنے والے بن کر اظہار رائے کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے نا، اگر جس طرح کوئی ایک کنٹری کا کوئی رولر ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کے بیسس پہ رول کر رہا ہوں، اور میں آگے سے یہ کہہ رہی ہوں کہ قرآن عورتوں کی طرف ڈسکریمنیٹری لاز بناتا ہے اور وہ میری بات نہیں مان رہا، تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جب میں کچھ ایسا کرنا چاہوں گی کہ اب میں اپنے حقوق کے لیے کچھ کروں بجائے کہ صرف اظہار رائے کرتی رہوں، تو وہ اس کو سرکشی کاؤنٹ کیا جائے گا اور مجھے سزا دے دی جائے گی، یا اس کو کیا کس طرح سے؟ نہیں بھی دنیا کے قوانین بالکل مختلف ہیں. دنیا میں سزا دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو. اگر آپ مسلمان ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے آپ نے اسلام کے کسی قانون، کسی قاعدے کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو خود بتا دیا گیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس میں آپ کو دنیا کے اندر پوچھا جا سکتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جن میں خدا ہی پوچھے گا. تو آپ اگر مثال کے طور پر قرآن مجید کی کسی انٹرپریٹیشن کو بیان کرتی ہیں تو آپ کو پورا حق ہے کہ اسے بیان کریں، آپ اس کے دلائل دیں. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ میں ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتی ہوں، یا فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں؟ کی بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ سے اس کے لحاظ سے تقاضے کیے جائیں گے. آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے تو آپ سے اس کے لحاظ سے بات کی جائے گی. یہ تو سبجیکٹو ڈیفینیشن ہے، ہو سکتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور کوئی اور سمجھتا ہو کہ میں مسلمان. یہ آپ کو بتانا ہے. اگر آپ کہتی ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو بات بیان کر رہی ہیں یہ قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے. آپ سے پوچھا جائے گا یہ بات حدیث میں کہاں لکھی ہوئی ہے. آپ کہتی ہیں میں مسلمان نہیں ہوں تو پھر استدلال قرآن اور حدیث کی بنیاد پر نہیں ہوگا، پھر عقل عام کی بنیاد پر ہوگا. یعنی مجھے اپنی پوزیشن تو واضح کرنی ہوگی نا. مثال کے طور پر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں گا. جب میں فوج میں بھرتی ہو گیا تو اب پھر میرے اوپر وہ ڈسپلن نافذ ہوگا نا.
جو فوج کے لیے ہے، میں نکل آتا ہوں وہاں سے، نکل آتا ہوں تو اب ظاہر ہے کہ مجھ پر وہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو اسلامی ریاست کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی ریاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے آپ کی آزادی چھین لی جائے گی، آپ اپنی رائے دیجئے، آپ اختلاف کیجئے، اپنی انٹرپریشن کو پیش کیجئے، البتہ جو اکثریت کی رائے سے قانون بنا دیا جائے گا وہ نافذ ہو جائے گا، اور اس سے بھی اختلاف کا حق آپ کو حاصل رہے گا۔ یہ تو دیکھیے کوئی ریاست نہیں چل سکتی۔ ریاست چلانے کی کیا بنیادیں ہیں؟ یا تو شخصی ہوگا، یعنی کسی ایک شخص کو آپ اختیار دے دیں گے کہ وہ دنیا کا نظم چلائے یا آپ کی ریاست کا نظم چلائے۔ اسلام اس کا حامی نہیں ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ ایک جمہوری ریاست ہونی چاہیے، نہ شخصی ہونی چاہیے نہ طبقاتی ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر اب تک جو حکومت کے نظام وجود میں ہے یا تو شخصی ہوتا ہے، مغلوں کی حکومت قائم تھی، آپ یہ جانتی ہیں کہ اکبر اعظم کا نقطہ نظر اور تھا، اس نے اس کا نفاذ کر دیا، عالمگیر کا نقطہ نظر اور تھا، اس نے اس کا نفاذ کر دیا۔ اب شخصی حکومت ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی بہت سی جگہوں پر قائم ہے، وہاں وہ نفاذ کر رہے ہیں۔ طبقاتی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص طبقے کو حکومت حاصل ہوگی، جیسے مثلا ایران میں ہے، وہاں طبقہ علماء کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا گیا ہے، وہ اپنی رائے کے مطابق حکومت کر رہے ہیں۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ جمہوری حکومت قائم کی جائے۔ تو اسلام جس چیز کو کہتا ہے وہ جمہوری حکومت ہے۔ جمہوری حکومت کا مطلب یہ ہے، نہیں کرتے کہ اس پورے واقعے سے جو ابلیس اور اللہ کے درمیان کا جو واقعہ ہے، اس سے مونارکی اور ڈکٹیٹرشپ کو انڈورس کیا جاتا ہے، اور کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک الٹیمیٹ جسٹس ہے، جو ابلیس کو سزا ملی وہ الٹیمیٹ جسٹس ہے، تو کیونکہ صرف خدا کی یہ خیال تھا کہ وہ سرکشی کر رہا ہے اور ابلیس کا یہ خیال نہیں تھا، تو وہ دونوں اپوزنگ فورسز ہیں، تو ان کے بیچ میں ڈیموکریسی تو کہیں نظر نہیں۔ دونوں اپوزنگ فورسز نہیں ہیں، ان میں سے ایک خالق اور ایک مخلوق ہے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ ابلیس کا یہ خیال نہیں تھا، ابلیس نے یہ مانا ہے کہ میں سرکشی کر رہا ہوں اور میں اس پر کھڑا ہو گیا ہوں اور میں اسی بنیاد کے اوپر مقابلہ کروں گا، یہ ساری بات ہوئی ہے، اور وہاں پر خدا کا انصاف ہے، ہو رہا ہے۔ آپ بات کر رہی ہیں انسانوں کے معاملے میں، انسانوں کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم کا طریقہ ہوگا، یعنی اکثریت کی رائے کی بنیاد پر قانون سازی ہوگی، اکثریت کی رائے کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے، اکثریت کی رائے نافذ ہوگی، اقلیت کو حق حاصل ہے کہ وہ تنقید کرے، اپنی رائے بیان کرے، لوگوں کو اس کا قائل کرے، کل کو اگر اس کو اکثریت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ قانون بن جائے گا۔ تو دونوں چیزوں کو ملائیے نہیں، ایک دنیاوی قانون ہے، ایک خدا کے ساتھ معاملہ ہے۔ خدا کے ساتھ جب معاملہ ہوگا تو تب کسی عدالت میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا ضمیر خود سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ چاہے انسان خیر کا رستہ اختیار کرے، چاہے انسان شر کا رستہ اختیار کرے، تو پھر شیطان تو پھر اس کا وجود تو بے معنی ہو جاتا ہے، ابلیس کو تو پھر ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ یہ بات یہ ہے کہ جس وقت آپ خیر یا شر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے بعد انسانوں کے اندر سے بہت سے لوگ آپ پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو آپ کیا نام دیں گے؟ شیطانی کا نام دیں گے؟ ان کے اوپر بھی تو خیر اور شر اثر انداز ہو رہا ہے نا۔ دیکھیے آپ شیطان کے ذمہ سب کچھ کیوں لگاتے ہیں؟ یعنی شر کا منبع شیطان نہیں ہے، شیطان تو خود نفس کے اندر پیدا ہونے والے میلانات کے غلط استعمال کے نتیجے میں شیطان بنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم انسانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہو چکا ہے اب، تو اس کو کس نے شیطان بنایا؟ اس کے نفس کے میلانات نے۔ ابتدا تو ہمیشہ وہاں سے ہوگی، یعنی اس کے اندر جو خیر و شر کی صلاحیت، ابلیس اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہا، ابلیس بعد میں اثر انداز ہوگا۔ یعنی پہلے مرحلے میں تو انسان فیصلہ کرتا ہے، با ارادہ با شعور مخلوق ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ فیصلہ مجھے کرنا ہے۔ آپ جائزہ لیں اس بات کا کہ شر کیسے وجود میں آتا ہے، ہمیشہ یا خواہش کا غلبہ ہوگا یا رغبت کا غلبہ ہوگا یا جذبات کا غلبہ ہوگا یا تعصب کا غلبہ ہوگا، ہو نہیں سکتا اس کے بغیر۔ تو پہلے مرحلے میں تو آپ کے اندر شر پیدا ہوا، جب آپ نے شر کو پیدا کر لیا تو اب دوسرے اثر انداز ہوئے۔ تو شیطان شر کا منبع نہیں ہے، شر کا منبع اختیار اور ارادے کی صلاحیت ہے جو آپ کے اندر دی گئی۔ شیطان پھر یہاں پہ کیوں وجود میں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس کریٹ کر دی تھی تو شر بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، اگر شر اللہ تعالیٰ نے نہ بنا کے بھیجا ہوتا تو امتحان کس چیز کے درمیان ہو؟ اللہ نے شر نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اختیار دینے کے بعد آپ اسے استعمال کریں گے۔ لفظ اختیار پر غور کیجئے، اختیار کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ غلط بھی استعمال ہو سکتا ہے، صحیح بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر آپ صرف صحیح کام کریں تو اختیار کیا ہوا؟ تو اختیار سے شر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو ایک بڑی اعلیٰ مخلوق بنائی انسان کی صورت میں، اس کو شعور دیا، اس کو ارادہ دیا، اس کو عقل دی، اس کو جذبات دیے، اس کو شاعری کرنے کی صلاحیت دی، اس کو ادب تخلیق کرنے کی صلاحیت دی، اس کو ایسٹیٹک سینس دی، اس کے اندر جمالیات کی اس پیدا کی۔ اللہ نے تو کمال کر دیا، لیکن آپ کو اختیار دیا، اختیار کو استعمال آپ نے کرنا ہے، آپ غلط استعمال کرتے ہیں۔ کہ شر اگر ہم کریٹ کرتے ہیں تو آلریڈی ہے یہاں پہ، اگر بجلی ہم نے بنائی تو آلریڈی مطلب وہ تھی اس دنیا میں۔ آپ دو باتوں کو ملا رہے ہیں، بجلی ایک چیز ہے جس کو آپ نے دریافت کیا ہے، دریافت کی ہے، تو آپ کو جو چیز دی گئی آپ نے شر دریافت نہیں کیا، ایسا نہیں کہیں پایا جاتا تھا آپ نے دریافت کیا ہے، آپ کو اختیار دیا تھا، آپ نے اس کو استعمال کیا، شر وجود میں آ گیا۔ بات یہ ہے کہ ابلیس ایک ذی ارادہ شخصیت ہے۔ اب فرض کریں وہ قیامت سے پہلے ارادہ کر لیتا ہے کہ میں توبہ کر لیتا ہوں، اور اب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، تو پھر کیا ہوگا ہم سے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق جو فیصلہ مناسب سمجھیں گے کر لیں گے. ایک مفروضہ ہے نا جو آپ ایک مفروضہ ہے نا آپ نے قائم کیا. ہم سے پھر اس کو بخش دیا جائے گا. یہ بات یہ ہے کہ میں تو کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کہ اس کے پہلے جرائم کتنے ہیں اس کے لحاظ سے ہی معاملہ کیا جائے گا نا. ہر توبہ لازم نہیں ہے کہ آپ کے پچھلے جرائم کی تلافی کے بغیر آپ کو صاف صاف جنت میں پہنچا دے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے قتل کیے ہیں, ایک آدمی نے انسانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے, ان کا مال لوٹا ہے, وہ اس کی تلافی تو کرتا نہیں, تو توبہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ کوئی آسان کام ہے کہ ایک شخص انسانوں کو بہکانے اور خدا کے مقابل میں کھڑا کرنے پر صدیاں گزار دے, بے شمار انسان دنیا سے رخصت ہو جائے, وہ اس کے تمام تیروں کے ترکش سے جتنے تیر نکلے ہوں ان کا ہدف بن کے رخصت ہوئے ہوں, اور اس کے بعد وہ یک کہ توبہ. توبہ کوئی الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے. آپ کو اگر انسانوں کی حیثیت سے بھی کسی وقت حقوق العباد کے معاملے میں توبہ کرنی ہو تو وہ محض توبہ کا لفظ ادا کرنے سے نہیں ہوتی, آپ کو تلافی کرنی پڑے گی. اگر آپ نے کسی کا مال لوٹا ہے تو واپس کرنا پڑے گا, کسی کو قتل کیا تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی. ابلیس فرض کریں توبہ کر لیتا ہے, وہ ایک عرصے تک اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھی کاٹ لیتا ہے, تو الٹیمیٹلی کیا اسے داخل جنت کر لیا جائے گا؟ اگر وہ واقعی توبہ کر لیتا ہے, آپ کی بات میں اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لوں اور اللہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اس کو سزا دے کر نکال لیا جائے, تو وہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے. خلاف انصاف نہیں ہے, لیکن یہ ایک مفروضہ ہے جس پر آپ سوال کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں گے انصاف کے ساتھ کریں گے. انہوں نے یہ بتا دیا کہ ظلم کسی حال میں نہیں ہوگا, کسی مخلوق پر بھی وہ ظلم نہیں کرتے, بلکہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ما انا بظلام للعبید, میں اپنے بندوں پر ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم کرنے والا نہیں. ایک آگ ہے, ہم جانتے ہیں کہ میٹر کے باہمی کیمیکل ریئیکشن سے پیدا ہوتی ہے, اس لیے آگ کاز نہیں افیکٹ ہے. تو آگ تخلیق ہے, تو آگ پھر کس طرح شیطان اور جنوں کا کاز ہو سکتی ہے؟ نہیں, وہ مادہ تخلیق ہے. جس طرح میرا مادہ تخلیق جو ہے وہ مادے کی یہ ٹھوس چیزیں ہیں. آپ نے تجزیہ کیا نا انسان کا, تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر اتنی کیلشیم ہے, لیکن اس کے اندر اتنا لوہا ہے. مٹی کہاں ہے؟ مٹی کہاں ہے؟ انسان کہتے ہیں نا کہ مٹی سے بنا, کیسے بنا کہتے ہیں مٹی سے؟ اس لیے کہتے ہیں مٹی سے کہ اس زمین کے جو اجزاء ہیں, یہ ٹھوس مادی زمین کے جو اجزاء ہیں وہی انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. اور آگ کے اجزاء جنوں میں پائے جاتے ہیں, شاید یعنی وہ مادہ تخلیق ہے. دیکھیے نا, مادہ تخلیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوہا پکڑا, اس سے آپ نے تلوار بنا دی, لوہا پکڑا اس سے آپ نے چاقو بنا دیا, لوہا پکڑا اس سے آپ نے جہاز بنا دیا. تو مادہ تخلیق کیا ہے آپ کا؟ مادہ تخلیق یہ ٹھوس مادی چیزیں ہیں, یا ان کی انرجی کی فارم ہے, یا لائٹ کی فارم ہے. اس وقت آپ نے جو مادی کائنات کا مطالعہ کیا ہے تو ان تینوں چیزوں کو دریافت کیا, یعنی مادہ ان تینوں حالتوں میں ہوتا ہے. ان تینوں حالتوں سے اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات بنا دی. ایسا اب آخری سوال یہ ہے کہ خدا, شیطان اور انسان, یہ ایک ٹرائینگل بنتا ہے. اس ٹرائینگل کو آپ نے کس طرح سمجھا, اس کے باہمی روابط کو؟ میرے خیال کے مطابق تو کوئی مثلث نہیں ہے. خدا خالق ہے اور ہم سب اس کی مخلوقات ہیں. ان مخلوقات میں فرشتے بھی ہیں, ان میں جنات بھی ہیں, ان میں انسان بھی ہیں. انسانوں کے اندر بھی نیک موجود ہیں, جنوں کے اندر بھی نیکوکار موجود ہیں. ہمارے اندر بھی غلطیاں کرنے والے موجود ہیں, ان کے اندر بھی غلطیاں کرنے والے موجود ہیں. ہمارے اندر بھی سرکش ہو کر کچھ شیطان بن جاتے ہیں, ان کے اندر بھی سرکش ہو کر کچھ شیطان بن گئے. یعنی یہ یوں تو نہیں ہے کہ یہ تینوں کی تینوں برتر قوتیں ہیں جو ایک مثلث کے زاویے بنا رہی ہیں. وہ خالق ہے, اس نے انسان کو ارادہ دیا, اس نے جنات کو بھی ارادہ دیا. 2 مخلوقات ہیں, ایک مخلوق کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے, ایک کے بارے میں ہمیں اطلاع دے دی گئی ہے, اور جانوروں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہیں ارادہ و اختیار نہیں دیا گیا. یعنی کتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم نے دیکھا, دریافت کیا. جراثیم کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا, خوردبین ایجاد ہوئی تو معلوم ہوا وہ بھی ایک مخلوق ہے, اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خود ہمارے اوپر رینگ رہی ہوتی ہے. لیکن جب تک وہ ہمارے پاس اسباب نہیں پیدا ہوئے کہ اس کو دیکھ سکیں, ہم نہیں دیکھ سکے اس کو. اسی طرح کا معاملہ انسان اپنے حاضر علم میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو جس طریقے سے آپ کو خوردبین کے نیچے لے جا کر بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے ایک اور مخلوق بھی پائی جاتی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور مخلوق جنات کی صورت میں پائی جاتی ہے. اس کا مادہ تخلیق آگ ہے, انرجی ہے, اور اس کے تحت وہ وجود میں آتی ہے. اس کے اندر بھی وہی صفات ہیں جو انسانوں کے اندر ہیں, ارادہ بھی ہے, اختیار بھی ہے, غلط بھی استعمال کرتی ہے, صحیح بھی استعمال کرتی ہے. آپ سورہ جن قرآن مجید کی پڑھیے, اس میں بتایا گیا ہے کہ جنات نے خود یہ بتایا کہ ہمارے اندر بڑے نیکوکار, اللہ کو ماننے والے, پیغمبروں کی دعوت پر ایمان رکھنے والے موجود ہیں, اور ہمارے اندر سرکش بھی موجود ہیں. خدا فرشتوں کو مخاطب کر کے شیطان کے متعلق کہتا ہے کہ پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود, دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام, ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ.
ناظرین، جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیتا ہے تو وہ انسان کو شیطان کے اسی شعلہ سوزاں سے بچنے کی تلقین بھی کرتا ہے، اور اب یہ انسان پہ ہے کہ یا تو وہ رحمان کے رستے پہ چل کر جنت کا طلبگار ہو یا شیطان کا پیروکار بن کے دوزخ کا حقدار ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔